بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گاؤں میں ایک بیوہ رہتی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ اس نے سوچا اپنے بیٹے کو کوئی ہنر سکھاؤں۔ وہ یہ سوچ کر اپنے بیٹے کو شہر کی طرف لے آئی۔ شہر میں ایک بڑھئی کو دیکھا جو بسولے سے لکڑی کے چھلکے اتار رہا تھا۔ لکڑی کو اس نے اتنا چکنا کر دیا کہ اس پر چیونٹی بھی پھسل جائے۔ عورت یہ منظر دیکھ کر سمجھ گئی کہ یہ تو کوئی بڑا کاریگر دکھائی دیتا ہے، سو وہ اپنے بیٹے کو اس بڑھئی کے پاس لے آئی اور اس سے کہا کہ بھلائی کر کے اس کو کوئی ہنر سکھاؤ۔ بڑھئی نے اس کو کہا کہ میری ایک شرط ہے، میں رات کو اس لڑکے کو اس کمرے میں بند کر دوں گا، اگرچہ صبح تک یہ لڑکا زندہ رہا تو اس کے بعد ہی میں شاگرد بناؤں گا۔ اس عورت نے اللہ کا آسرا لے کر اپنے بیٹے کو اس بڑھئی کے حوالے کر دیا۔ بڑھئی نے اس لڑکے کو اس کمرے میں بند کر دیا۔ وہ کمرہ ایسا تھا کہ اس کمرے میں رات کو بہت زیادہ سردی پڑتی تھی۔ سردی سے بچنے کے لیے اس کمرے میں کوئی بھی بندوبست نہیں تھا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ سردی نے آ کے لڑکے کو لپیٹ میں لے لیا۔ لڑکے نے سردی سے بچنے کے لیے بہت کوششیں کیں، لیکن سردی کم نہ ہوئی۔ کمرے کے درمیان میں ایک شہتیر پڑا تھا۔ وہ اس شہتیر کو ساری رات الٹاتا پلٹاتا رہا، ایسا کر کے اس کا جسم گرم رہا۔ جیسے ہی بڑھئی نے صبح کمرہ کھولا تو لڑکا زندہ دیکھا۔ اس بڑھئی نے اس لڑکے کو اپنا شاگرد بنا لیا اور اپنا سارا ہنر اس لڑکے کو سکھا دیا۔ جب لڑکے نے ہنر سیکھ لیا تو بڑھئی نے اس کو چھٹی دے دی اور کہا کہ اب جا کر سکھ کی زندگی بسر کرو۔ لڑکا چلتے چلتے آ کر ایک ویرانے میں پہنچا۔ وہاں پر ایک اونٹ کی ہڈیاں پڑی ہوئی دیکھیں۔ وہ اوزار نکال کر اپنا ہنر آزمانے لگا۔ اس ہڈیوں میں سے اس نے پاؤ ڈیڑھ پاؤ چاول بنا لیے۔ وہ چاول گٹھری میں باندھ کر آگے روانہ ہوا۔ وہ چلتے چلتے آ کر ایک بادشاہی میں پہنچا۔ وہاں کی شہزادی نے اعلان کروایا تھا کہ جس کا ہنر اس کو پسند آئے گا وہ اس سے شادی کرے گی۔ اگر شہزادی کو اس کا ہنر پسند نہ آیا تو اس کا سارا سامان ضبط کر کے غلام بنا لیا جائے گا۔ شہزادی کی کنیز نے سارا احوال اس لڑکے کو بتا دیا۔ لڑکے نے وہ چاول اپنی گٹھری سے نکالے اور کنیز کو دے دیے اور اس سے کہا کہ یہ چاول پکا کر مجھے بھیجیں۔ کنیز نے آ کر وہ چاول شہزادی کو دیے۔ شہزادی اپنے مہمانوں کے لیے خود کھانا پینا تیار کرتی تھی، سو تو وہ چاول بھی خود تیار کرنے لگی، لیکن وہ اصلی چاول نہیں تھے کہ جو پک جائیں۔ چاول کو پکانے کے لیے شہزادی نے بہت کوششیں کیں، لیکن چاول پکے ہی نہیں۔ آخر کار شہزادی نے اس لڑکے کو بلوایا اور کہا کہ یہ کون سے چاول ہیں جو پک ہی نہیں رہے۔ اس پر لڑکے نے ساری بات شہزادی کو بتا دی۔ شہزادی کو لڑکے کا ہنر پسند آیا اور دونوں کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ لڑکے نے اپنی والدہ کو بھی بلوا لیا اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔